کئی ایسے انعامات ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو گنوائے بھی ہیں، شمار بھی کروائے ہیں۔ ویسے تو ساری کائنات انسان کے لیے بطور انعام کے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے پھر بھی تو شکر نہیں کرتا۔ زمین اور آسمان کو بنانے والا ایک اللہ، اور کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ چاند ستاروں کو بنانے والا اللہ، کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ چاند سورج بنانے والا اللہ، کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو عطا فرمایا۔ انسان کے وجود کے اندر، جسم کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ دماغ کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہونٹ کی نعمت، ناک کی نعمت، کانوں کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، لاتوں کی، ٹانگوں کی نعمت۔ یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس انسان کے جسم میں سے جس کی جون سی نعمت نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھیں اس کی قدر کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا تو اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے تجھے کس طرح کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس سے حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہے، ماں باپ کی تمیز کرتا ہے، بہن بھائیوں کی تمیز کرتا ہے، رشتہ داروں کی تمیز کرتا ہے، دیکھتا ہے، دن رات کو دیکھتا ہے، سردی گرمی ہر چیز کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں آنکھوں کی۔ ولسانا وشفتین، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں زبان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ٹھنڈی چیز بھی بتلاتی ہے، گرم چیز بھی بتلاتی ہے، میٹھی چیز بھی بتلاتی ہے، کڑوی چیز بھی بتلاتی ہے، باسی چیز بھی بتلاتی ہے اور تازی چیز بھی بتلاتی ہے۔ یہ خوشبودار ہے، یہ بد ذائقہ ہے، یہ سب چیزیں بتانے والی ایک زبان ہے۔ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، ہم نے تجھے زبان عطا فرمائی اور تجھے ہونٹ عطا فرمائے۔ ہمیں کتنا خوبصورت انسان کو اللہ رب العزت نے وجود عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر بے شمار انعامات کیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میرے انعامات کو شمار کرنا چاہو، فرمایا کہ تمہارا کام ہی نہیں ہے شمار کر سکو۔ لا تحصوها، ان الانسان لظلوم کفار، کیا انسان پھر بھی تو ناشکر ہے، پھر بھی ناشکر ہے۔ ان انعامات میں سے اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہمیں پانی کی عطا فرمائی ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسان کیا تو پانی کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی کو بنایا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، فرمایا کہ اگر ہم اس کو زمین کے اندر دھنسا دیں، نیچا کر دیں، اوپر آنے کی اجازت ہی نہ دیں، تو کوئی ہے اس پانی کو اوپر لانے والا؟ کوئی نہیں ہے لانے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو پانی کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ 24 گھنٹے ہمیں پانی نہ ملے، پھر دیکھیں ہماری زبان کے لالے کیسے پڑتے ہیں، زندگی کے لالے کیسے پڑتے ہیں، زبانیں کیسے ہماری باہر نکلتی ہیں۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم پانی کو کڑوا کر دیں تو کوئی ہے اس کو میٹھا کرنے والا؟ ان علاقوں والوں سے جا کر پوچھیں ہم جن کے علاقوں کے اندر پانی کڑوا ہے،
پینے کے لیے ترستے ہیں، بحر سے جا کر لاتے ہیں، مول رکشے والے گاڑی والے دروازے پہ آ کر پہنچاتے ہیں 50 روپے کا کین، 100 روپے کا کین، پیسے بھر کر پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کے پاس پانی ہے اور میٹھا ہے۔ لو نشاء جعلناہ جارا فلولا تشکرون، کوئی ہے جو ہم پانی کو کڑوا کر دیں اور وہ اس کو میٹھا کر دیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلولا تشکرون، کیا انسان تو پھر بھی شکر نہیں کرتا؟ اتنی بڑی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، تمہیں عطا فرمائی، فلولا تشکرون، پھر بھی تو شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اس ناشکری کی مین وجہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، ایمان اور یقین کا نہ ہونا، بے دینی کا ہونا، دین کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے ہماری ناشکری کی۔ ہمارے پکے سچے مسلمان نہ ہونے کی یہ نشانی ہے، دلیل ہے کہ ہمارے پاس ایمان اور یقین نہیں ہے تو مضبوط نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، انسان کے پاس اگر چند نعمتیں آ جائیں، طاقت آ جائے، حیثیت، مال اور دولت آ جائے، جاہ و جلال آ جائے، تو پھر یہی انسان میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں یہ ناشکری پہ آ جاتا ہے، اترانے پہ آ جاتا ہے، تکبر پہ آ جاتا ہے۔ یہ نمرود، یہ قارون، یہ فرعون ناشکری پہ کیوں اترے؟ کہ تھوڑی سی نعمت دیکھ لی، جاہ و جلال دیکھ لیا، مال اور دولت دیکھ لیا، حسن خدم دیکھ لیے، نوکر چاکر دیکھ لیے، واہ واہ انا ربکم الاعلی کے دعوے کر رہے۔ انسان جلدی ناشکری پہ آ جاتا ہے، تکبر پہ آ جاتا ہے، شیخی بازی پہ آ جاتا ہے، تھوڑی سی اس کے پاس نعمت اضافی آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہم جس کو چاہتے ہیں رزق وسیع عطا فرماتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جس کو جتنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ایک بندے کا نام مسلمان ہو مطلب فرما بردار، لیکن پھر بھی وہ نافرمانی کریں، کتنی بڑی حیرانگی کی بات، کتنی بڑے تعجب کی بات۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو میرے محترم بڑے دوستو بزرگوں، بعض دفعہ حسن آنے کی وجہ سے، مال اور دولت کے زیادہ آ جانے کی وجہ سے انسان لالچ میں آ جاتا ہے، حرص ہوس میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس یہ میری اپنی کمائی ہے،